حجر بن عدی کے قتل کی اصل حقیقت۔ حجر بن عدی کے قتل کے حوالے سے مرزا جہلمی جھوٹی روایت پیش کرتا ہے کہ اس کو حب علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قتل کیا گیا اور کہا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کریں تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ مرزائی جھوٹ ہے جس کو پھیلانے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی، جبکہ مسئلے کی اصل حقیقت اس طرح ہے کہ حجر بن عدی نے بغاوت کی تھی، اس امت کے اتفاقی خلیفہ کے خلاف انتشاری تحریک برپا کی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے مصلحت کا تقاضا یہی سمجھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ابو یافور نے حضرت ارحبجہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تمہارا معاملہ حکومت ایک شخص پر جمی ہو، پھر کوئی تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے یا تمہاری جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اسے قتل کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4798۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص امت کے اتفاقی حکمران کے خلاف بغاوت کھڑی کر دے تو اس شخص کو قتل کیا جائے گا جو بھی ہو۔ اس نص صریح سے استدلال کرتے ہوئے اور پھر لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے، جیسا کہ آگے آئے گا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر بن عدی کو قتل کروا دیا، لہٰذا اس وجہ سے ان پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلامی اصولوں کے مطابق اگر حکمران یا امیر سے اجتہادی خطا کی وجہ سے کوئی ناجائز قتل ہو جائے تب بھی وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، جیسا کہ کئی احادیث کے اندر اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں محمد نے خبر دی دوسری سند، اور مجھ سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں محمد نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہیں اسلمنا ہم اسلام لائے کہنا نہیں آتا تھا، اس کے بجائے وہ سبانہ ہم بے دین ہو گئے، یعنی اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے کہنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی اس کی حفاظت کے لیے دے دیا گیا۔ پھر جب ایک دن خالد رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں، میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ آخر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4339۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب بنی جزیمہ کے لوگوں نے لفظ سبانہ سے مسلمان ہونا مراد لیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے قتل کرنے سے رک جانا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کے فعل سے اپنی برات ظاہر فرمائی۔ ان کی خطا اجتہادی تھی، وہ سبانہ کا معنی اسلمنا نہ سمجھے اور انہوں نے ظاہر حکم پر عمل کیا کہ جب تک وہ اسلام نہ لائیں ان سے لڑو۔ اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ خطابی کے قول کو ذکر فرماتے ہیں کہ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے کام سے جو برات کا اظہار کیا اور ساتھ میں خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا نہ دی کیونکہ وہ مجتہد تھے، اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈر کی وجہ سے ڈانٹا کہ کہیں کوئی یہ سمجھ نہ لے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوا تھا۔ ڈانٹنے کی وجہ یہ ہے کہ خالد متنبہ ہو جائے دوبارہ اس طرح کے کام کرنے سے۔ آگے فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی، ملاحظہ فرما لیجئے۔ جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کام سے برات کا اظہار کیا ہے، اس برات کے جملے سے اس کے فاعل کے لیے کوئی گناہ لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس پر کوئی سزا لاگو ہوتی ہے۔ بے شک اجتہادی خطا کرنے والے کا گناہ معاف ہوتا ہے اگرچہ اس کا کام تعریف شدہ نہیں ہوتا۔ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 225۔ اسی طرح اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس مسئلے کو مزید واضح کرتی ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرکہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلے کے ایک شخص مرداد بن عمر نامی سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا، لیکن میں نے اسے اپنے برچے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسامہ، کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا، اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا؟ کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا۔ بخاری 4269۔ اس روایت کو غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے برات کا اظہار فرمایا تاکہ آئندہ ان سے اس طرح کا عمل دوبارہ صادر نہ ہو، اور کوئی سزا وغیرہ نہیں دی، کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ عمل اجتہادی خطا کی وجہ سے صادر ہو گیا تھا۔ معزز قارئین کرام، حجر بن عدی نے تو بغاوت والا جرم کیا تھا، جس وجہ سے حدیث کے پیش نظر وہ قتل کا مستحق ٹھہرا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشاورت کر کے ان کو قتل کروا دیا۔ اور قرآن مقدس میں ہے، مومنین کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں چند صحیح روایات پیش خدمت ہیں جن کے اندر مذکورہ مسئلے کی مکمل وضاحت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد انہیں قتل کروا دیا، اور تمام لوگوں نے انہیں قابل سزا جرم کا مستحق سمجھا۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک صحیح سند روایت میں وضاحت موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ہجر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں مشورہ کیا، اور ان کے جرم کی وجہ سے سب نے کہا ان کو قتل کر دو۔ صرف ایک شخص نے سفارش کی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے قتل کر دیا تو درست کیا۔ تفصیل روایت میں دیکھیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ جب زیاد نے حجر بن عدی کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب بھیجا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک جگہ پر قید کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ کو مرجع عذرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ان کو قتل کریں، ان کو قتل کریں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن اسد بجلی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے، اے امیر المومنین، آپ ہمارے حکمران ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہماری بنیاد ہیں اور ہم آپ کے ستون ہیں۔ اگر آپ سزا دیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے صحیح کیا ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے احسان کیا ہے، اور معاف کرنا ہی تقویٰ کے قریب تر ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن اسد کے یہ کہتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ الحاکم 6032۔ عبداللہ بن زید کی بات سن کر لوگ اس لیے چلے گئے کہ وہ ان کی بات سے متفق نہیں تھے، کیونکہ لوگوں کے خیال کے مطابق حجر بن عدی کے جرائم ایسے تھے کہ ان کو قتل ہی کیا جائے، جیسا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے القتل القتل، یعنی ان کو قتل کرو، یعنی ان کو قتل کرو۔ واللہ عالم۔ امام صالح بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حسن سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ شرجیل بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو عراق سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا گیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کرنے کے حوالے سے لوگوں سے مشورہ کیا، تو کچھ قتل کرنے کا اشارہ کر رہے تھے اور کچھ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب ظہر نماز پڑھی تو لوگوں میں خطبہ دیا کہ اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کی، اور پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد منادی کھڑا ہو کر پکارنے لگا کہ عمر بن اسود انسی کہاں ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مضبوط قلعے میں ہوں جس کو چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ قلعے سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت اور اطاعت ہے۔ امیر المومنین اہل عراق کے بارے میں آپ کا جو فرمان ہے اس کو آپ ہی زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ رائی حکمران ہیں اور ہم آپ کی رویت ہیں۔
آپ سب سے زیادہ ان لوگوں کی بیماری جرم کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی بیماری کے علاج کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے اللہ تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن اسود نے تو ان کے خون سے برات کر لی ہے اور معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے سامنے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد منادی کھڑا ہو کر پکارنے لگا، ابو مسلم الخولانی کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم ہم نے جب سے محبت کرنا شروع کی ہے آپ سے نفرت نہیں کی، جب سے آپ کی اطاعت میں آئے ہیں نافرمانی نہیں کی، جب سے ملے ہیں آپ سے جدا نہیں ہوئے، جب سے آپ کی بیعت کی ہے بیعت نہیں توڑی، ہماری تلواریں کندھوں پر ہیں، اگر آپ کا حکم ہوا تو ہم سرمو انحراف نہیں کریں گے، اگر آپ نے پکارا تو لبیک کہیں گے، اگر آپ ہم سے آگے نکل گئے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، اور اگر ہم آگے نکل گئے تو آپ کا انتظار کریں گے۔ پھر پکارنے والا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عبداللہ بن مخمر شرعبی کہاں ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی، پھر کہنے لگے، اے امیر المومنین، اہل عراق کے قتل کے بارے میں آپ کا جو قول ہے اس کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے انہیں سزا دی تو یقیناً درست کیا، اور اگر آپ نے انہیں معاف کر دیا تو بھی اچھا کیا۔ پھر منادی کھڑا ہو گیا اور عبداللہ بن اسد کسری کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی اور کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کی رویت اور ولایت ہے اور آپ کے اہل اطاعت یعنی جن پر آپ کا حکم چلتا ہے میں سے ہیں، اگر آپ انہیں سزا دیں تو انہوں نے اپنی جان کے لیے جرم کا ارتکاب تو کیا ہے، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو معاف کرنا بھی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اے امیر المومنین، آپ کبھی اطاعت نہ کرنا اس شخص کی جو بڑا سخت ظالم ہو اور رات کے وقت بہت زیادہ سونے والا ہو، یعنی رات کو تہجد نہیں پڑھتا بلکہ سو کر گزارتا ہے اور آخرت کے اعمال سے غافل ہے، یعنی اس مسئلے میں ایسے کم علم و عمل افراد کی اطاعت مت کرنا۔ اے امیر المومنین، بے شک دنیا نے اپنی خزانہ کے رسیوں کو جھکا دیا ہے اور دنیا اپنی بلندیوں کے ساتھ مائل ہو چکی ہے، یعنی خزانوں کے ساتھ جھک چکی ہے، اور اہل دنیا اس سے محبت کرنے لگے ہیں اور دنیا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر وہ بیٹھ گئے۔ راوی اسماعیل بن عیاش کہتا ہے کہ میں نے شرجیل سے کہا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، مشاورت کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو زندہ چھوڑ دیا، اور جن کو قتل کیا گیا تھا ان میں حجر بن عدی بھی تھے۔ مسائل الامام احمد روایہ ابن صالح 2/328 331۔ اس روایت کے اندر عبداللہ بن اسد نے جو بات کی اس میں صراحت ہے کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر منادی کھڑا ہو گیا اور کہا، عبداللہ بن اسد کسری کہاں ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کی اور کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کی رویت اور ولایت اور اس کے اہل اطاعت یعنی جن پر آپ کا حکم چلتا ہے ان میں سے ہیں، اگر آپ نے انہیں سزا دی تو انہوں نے اپنی جان کے لیے جرم کا ارتکاب تو کیا ہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے بھی اس مسئلے میں مشورہ کیا تھا، جس کا ذکر مستدرک حاکم کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ابو زرعہ عمر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ صحابی رسول جب بھی سفر پر گئے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں، اور جب بھی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور ہم جب بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ حجر بن عدی کے قتل کے حوالے سے تذکرہ ضرور کرتے، یعنی ان سے مشورہ کرتے کہ انہیں قتل کیا جائے یا نہیں۔ الحاکم 6035۔ نوٹ: ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کے الفاظ اور وضاحت یہ ہے۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حجر بن عدی کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب بھیجا جا رہا تھا لوگ بہت حیران تھے اور پوچھ رہے تھے کہ حجر کا کیا قصور ہے۔ یہ خبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک پہنچی۔ وہ بازار میں کسی جگہ چھپے ہوئے تھے تو لوگوں کے بیچ میں آ گئے، اور جب جا رہے تھے تو میں ان کی بہت زیادہ رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ الحاکم
6030 نوٹ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے رونے کی وجہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر تنقید یا اعتراض کرتے ہوئے نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہجر اتنے سمجھدار اور عابد انسان ہیں، لیکن انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر کے اپنی جان کیوں گنوا دی؟ اور انسانی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب کوئی قابل شک کسی غلطی کی وجہ سے اپنی جان کو ضائع کر دے تو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ نوٹ: کسی بھی صحابی کی طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر تنقید کرنا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔